بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ بہت دیر ہو گئی، یہ جیریمی ابھی تک پہنچا نہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھا، اس کے ساتھ ہی جولیا اور صالحہ بھی موجود تھیں۔ کرنل ریان کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا، کیونکہ کرنل ریان تربیت یافتہ ایجنٹ تھا اور اس کی پہرے داری ان کے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ اب چونکہ اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، اس لیے عمران کے اشارے پر جولیا نے اسے گولی مار دی تھی اور اس کی لاش اسی کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ عمران جولیا اور صالحہ سمیت اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل تینوں باہر نگرانی پر موجود تھے۔ عمران نے کرنل ریان کی آواز میں فون کر کے لیبارٹری سے معلوم کر لیا تھا کہ جیریمی بریف کیس لے کر لیبارٹری سے جا چکا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور جیریمی نہ پہنچا تو عمران کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے غلطی ہو گئی ہے، اسے ایک آدمی معبد کے پاس بھیج دینا چاہیے تھا، لیکن بظاہر اس کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جیریمی کو کسی طرح بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں حالات کیا ہیں۔ وہ کرنل ریان کے حکم پر بریف کیس لے کر یہاں آ رہا تھا۔ یہ آدمی کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ اچانک جولیا نے کہا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، شاید جیت نہ مل سکی ہو۔ بہرحال آ جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک تنویر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اچانک تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نگرانی؟ وہ کیسے؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ میرا اندازہ ہے، میں نے چھت کے کونے پر موجود تھا کہ میں نے دور ایک کار کو رکتے دیکھا، اور پھر اس کار میں سے دو آدمی نکل کر اس انداز میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئے جیسے وہ خاص طور پر وہاں کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوں، اور پھر میں نے ایک بار دوربین کے شیشے کی چمک بھی محسوس کی، لیکن میں نے خیال نہ کیا، اور چند لمحے پہلے وہ دونوں اچانک اوٹ سے نکلے اور پھر کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کار بھی مخالف سمت سے نکل کر ان کے پیچھے چلی گئی، تنویر نے کہا۔ لیکن نگرانی کون کر سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آدمی بھی تو ابھی تک نہیں پہنچا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، صالحہ نے کہا۔ معاملات کچھ مشکوک ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریان بول رہا ہوں۔ عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز سنائی دی۔ یس باس، میں ریچرڈ بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ جیریمی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک نہیں پہنچا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ ابھی تک نہیں پہنچا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ اسے تو یہاں سے گئے ہوئے اب تک 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اسپیشل وے سے باہر اس کی جیپ تک اسے پہنچانے آیا تھا، ریچرڈ نے جواب دیا۔ اس کی جیپ کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سفاری جیپ ہے باس، نمبر کا تو مجھے معلوم نہیں۔ ویسے سفاری جیپ ایک ہی ہوگی کوئن لینڈ میں۔ جیریمی کو یہ جیپ بےحد پسند ہے، اس نے اسے خاص طور پر دارالحکومت سے منگوایا تھا، ریچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چیک کرنا پڑے گا، میری چھٹیس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص چکر چل گیا ہے، عمران نے کہا۔ ہم ساتھ چلیں گے، جولیا اور صالحہ دونوں نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار ہو کر کوٹھی سے نکلے اور سیدھے اس معبد کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ باقی ساتھیوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر ان کی عدم موجودگی میں جیریمی پہنچ جائے تو وہ اسے کور کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے جیب میں 05 ٹرانسمیٹر بھی رکھ لیا تھا تاکہ جیریمی کے پہنچنے پر یہ صفدر اسے اطلاع بھی دے سکے۔ یہ آخر کہاں گیا ہوگا؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر چل گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ جیریمی خود فارمولا لے کر کہیں نکل گیا ہو، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، واقعی وہ کسی اور ملک کا ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار اس معبد کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ لوگ معبد میں آ جا رہے تھے، چونکہ یہاں آنے والوں کا ہر وقت رش لگا رہتا تھا، اس لیے وہاں معبد کے باہر چند دکانیں بھی موجود تھیں، جن میں سے ایک تازہ پھول فروخت کرنے والے کی تھی۔ اس پر ایک نوجوان موجود تھا جو اپنے انداز سے پڑھا لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے کار ایک طرف روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس نوجوان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرا ایک دوست یہاں ایک سفاری جیپ میں آیا تھا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ عمران نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، جو ایک گاہک کو پھول دے کر عمران کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کے دوست کا حلیہ کیا تھا جناب؟ نوجوان نے پوچھا۔
اس کا حلیہ تو عام سا تھا۔ میں سفاری جیپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او ہاں، میں نے ایک سفاری جیپ یہاں کھڑی دیکھی تو تھی، پھر میں گاہکوں میں مصروف ہو گیا، معلوم نہیں کب وہ چلی گئی، نوجوان نے کہا، اور پھر وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو عمران تیزی سے مڑا اور کچھ فاصلے پر موجود ایک گداگر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس گداگر کے ہاتھ پر رکھ دیا تو گداگر نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر اس طرح اس کے منہ سے دعائیں نکلنے لگیں جیسے ٹیپ ریکارڈر چل پڑا ہو۔ یہاں سفاری جیپ تھی میرے دوست کی، بڑے بڑے پہیوں والی جیپ۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس طرف گئی تھی؟ عمران نے کہا۔ اوہ، وہ نیلے رنگ کی بڑی سی جیپ؟ ہاں، میں نے دیکھی ہے، ایک آدمی اسے چلا رہا تھا، وہ ادھر ٹسامو کی طرف گئی ہے، گداگر نے جواب دیا۔ تو عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور آ کر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے پوچھا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار اسٹارٹ کر کے اسے موڑنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری طرف ہی گیا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں دیکھو، عمران نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ ٹسامو نام کا ایک چھوٹا سا علاقہ شمال کی طرف تھا، جہاں سے گھوم کر کوئن لینڈ پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں گیسٹ ہاؤسز ٹائپ کی رہائش گاہیں بنی ہوئی تھیں، جن میں زیادہ تر سیاح رہائش پذیر ہوتے تھے۔ عمران نے ٹسامو کے آغاز میں ایک دکان کے سامنے کار روکی اور نیچے اتر کر وہ دکان کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جنرل اسٹور تھا۔ جی صاحب، دکاندار نے عمران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میرا ایک دوست سفاری جیپ میں یہاں سے گزرا ہے، میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے سفاری جیپ کو یقیناً دیکھا ہوگا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، آپ کے دوست کو ٹسامو کے آخری کونے میں موجود گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ سفاری جیپ میری پسندیدہ جیپ ہے، اس لیے میں نے اسے خاص طور پر دیکھا تھا۔ میں اس وقت دکان کی طرف ہی آ رہا تھا، دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس گیسٹ ہاؤس کی کوئی نشانی یا ٹپ اگر آپ کو یاد ہو؟ عمران نے کہا۔ 14 نمبر ہے اس کا، سب سے آخری، دکاندار نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ کر اسے اپنی کار ایک بار پھر آگے بڑھا دی۔ 14 نمبر گیسٹ ہاؤس کا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے کار اس کے قریب لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پھاٹک کی طرف بڑھا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ پھاٹک کے اوپر سے اسے سامنے گیراج میں کھڑی سفاری جیپ صاف نظر آ رہی تھی۔ اوہ، تو جیریمی یہاں موجود ہے اور ہم اس کا وہاں انتظار کرتے رہے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اسے کال بیل کی گھنٹی بجا دی۔ لیکن جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پھاٹک کو دھکیلا تو پھاٹک کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر سے بند نہ تھا۔ عمران تیزی سے اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہو گیا کہ گیسٹ ہاؤس خالی ہے اور وہاں کوئی موجود نہیں۔ پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا، کیونکہ گیسٹ ہاؤس خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کے مخصوص انداز سے احساس ہوتا تھا کہ یہاں لوگ رہ رہے تھے۔ اسے جیپ کی تلاشی لی، لیکن نہ ہی گیسٹ ہاؤس سے اور نہ ہی جیپ سے اسے کچھ مل سکا۔ یہ کہاں چلا گیا آخر؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہاں فرش پر خون کے نشانات واضح طور پر موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی زخمی کچھ دیر تک پڑا رہا ہے۔ اوہ، کوئی بڑی گڑبڑ ہے، عمران نے کہا، اور اس نے ایک بار پھر تلاشی لینا شروع کر دی۔ اسی لمحے جولیا اور صالحہ بھی اندر آ گئیں۔ کیا ہوا؟ جیپ تو موجود ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، جیپ موجود ہے، لیکن جیریمی اور فارمولا دونوں غائب ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ واپس جانے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ آپ کون ہیں جناب، اور خالی گیسٹ ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں؟ ادھیڑ عمر آدمی نے حیرت بھری لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہمارا ایک دوست سفاری جیپ میں یہاں آیا تھا، لیکن اب جیپ تو یہاں موجود ہے، لیکن نہ ہی ہمارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی اور آدمی۔ آپ کون ہیں؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ٹسامو کی رہائش گاہوں کا مینیجر ہوں جناب، میرا نام رابرٹ ہے۔ آپ کے دوست کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ یہاں مادام باربرا اپنے ساتھیوں سمیت رہ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ وہ واپس دارالحکومت جا رہی ہیں، البتہ ان کی یہ جیپ یہاں رہے گی، ان کا آدمی کل آ کر یہ جیپ لے جائے گا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مادام باربرا، کیا وہ مقامی ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، وہ فرانسیسی ہیں، رابرٹ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کب سے یہاں ٹھہری ہوئی تھی؟ عمران نے کہا۔ وہ آج صبح ہی آئی تھی جناب، پھر مختصر قیام کے بعد واپس چلی گئیں، البتہ کرایہ انہوں نے 1 ہفتے کا پیشگی دے دیا تھا، رابرٹ نے جواب دیا۔ جو آدمی یہ جیپ لے کر آیا تھا کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہی واپس گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے جناب، البتہ ان کے ساتھ 5 مرد تھے، حالانکہ جب وہ یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ صرف 2 مرد تھے، لیکن اب واپسی کے وقت 5 آدمی تھے، اور پھر وہ سب 2 کاروں میں سوار ہو کر چلے گئے، رابرٹ نے جواب دیا۔ کیا آپ کاروں کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر رابرٹ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوہ اوہ، شکریہ جناب، رابرٹ نے چونک کر کہا اور جلدی سے نوٹ جیب میں ڈال دیا،
اور پھر اس نے دونوں کاروں کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ ایک سفید رنگ کی کار تھی اور ایک سیاہ رنگ کی، رابرٹ نے کہا، اور ساتھ ہی مزید تفصیل بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب مادام باربرا اور ان کے ساتھیوں کے حلیے بھی بتا دو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر رابرٹ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو رابرٹ نے اور زیادہ مستعدی سے حلیے بتانے شروع کر دیے۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا، اور آگے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اندر سے صالحہ باہر آ گئی۔ تو عمران کو پہلی بار احساس ہوا کہ جب وہ رابرٹ سے باتیں کر رہا تھا تو صالحہ اندر چلی گئی تھی، اور پھر باہر آ کر وہ تینوں اپنی کار کی طرف بڑھ گئے، جبکہ رابرٹ مڑ کر دوسرے گیسٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا۔ عمران صاحب، اگبی گلی میں ایک گٹر کا دہانہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے اور وہاں خون کے نشانات بھی ہیں، اچانک صالحہ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اگبی گلی؟ اوہ، میں تو وہاں صرف سرسری نظر ڈالی تھی، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور تیزی سے واپس پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اور صالحہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئیں، اور ایک بار پھر وہ پھاٹک کھول کر اندر چلے گئے۔ اگبی گلی میں واقعی ایک گٹر کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، اور وہاں خون کے نشانات بھی موجود تھے، ایسے نشانات بھی موجود تھے جیسے کسی بھاری چیز کو جبرن اندر لے کر جایا گیا ہو۔ جولیا، تم باہر کا خیال رکھنا، میں چیک کرتا ہوں، ورنہ اگر کوئی اس دوران آ گیا تو وہ پولیس کو اطلاع کر دے گا اور ہم خواہ مخواہ لج جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو جولیا سر ہلاتی ہوئی مڑی اور تیزی سے بیرونی طرف کو مڑ گئی۔ عمران نے ڈھکن ہٹایا اور اندر جھانکا تو دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اوہ، اندر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیچے اترتا چلا گیا۔ گٹر میں پانی کی مقدار خاصی کم تھی اور لاش ویسے ہی ایک سائڈ پر پڑی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے اوپر سے نیچے بس دھکیل دیا گیا ہو۔ مرنے والے نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے سینے میں گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ عمران نے اس کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک کارڈ باہر نکالا، اوپر سے چونکے روشنی نیچے آ رہی تھی، اس لیے اس نے کارڈ کو کھولا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ سیکیورٹی کارڈ تھا اور کارڈ ہولڈر کا نام جیریمی تھا اور ڈپٹی سیکیورٹی چیف اس کا عہدہ تھا۔ اوہ، تو یہ ہے جیریمی، اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، ویری بیڈ، عمران نے کارڈ کو طے کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور ایک بار پھر جیریمی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید فارمولا اس کی جیب میں موجود ہو اور اسے کسی اور چکر میں مارا گیا ہو، لیکن اس کی جیبوں میں عام سا سامان تو موجود تھا، لیکن فارمولا کسی بھی انداز میں موجود نہ تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر واپس سیڑھی چڑھ کر گٹر سے باہر آ گیا۔ اس نے ڈھکن اٹھا کر واپس دہانے پر رکھ دیا۔ کس کی لاش تھی عمران صاحب، کچھ پتہ چلا؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، اس کا شناختی کارڈ اس کی جیب میں ملا ہے، یہ جیریمی کی لاش ہے، فارمولا اسے حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن کس نے ایسا کیا ہے؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے مادام باربرا اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا، کیونکہ جب عمران اور جولیا رابرٹ سے بات کر رہے تھے اس وقت صالحہ اندر گئی ہوئی تھی، اس لیے اسے اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا۔ لیکن باربرا اور اس کے ساتھی کون ہیں، اور یہ جیریمی یہاں کیسے پہنچا؟ صالحہ نے کہا۔ رابرٹ کے بقول یہ باربرا کرانس کی رہنے والی ہے اور آج صبح ہی یہاں آئی ہے، اس کا مطلب تھا کہ انہیں اس فارمولے کے بارے میں آج ہی معلوم ہوا ہے اور وہ اسے لے کر نکل گئے، عمران نے کہا، اور پھر وہ کوٹھی سے نکل کر واپس اپنی کار میں پہنچ گئے۔ عمران نے جولیا کو بھی جیریمی کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ فارمولا تیسری پارٹی کے ہاتھ لگ گیا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ تیسری پارٹی اچانک کیسے ٹپک پڑی؟ عمران نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے، بہرحال اب کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ تو اب تک آرکن پہنچ بھی چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرکن سے دارالحکومت کسی چارٹر طیارے سے چلے جائیں، جولیا نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ نہیں، اتنی جلدی وہ آرکن نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ تنویر جس نگرانی کی بات کر رہا تھا وہ یقیناً کرانس گروپ کے آدمی تھے، اس نے بھی 2 کاروں کا ذکر کیا تھا، سفید اور سیاہ، عمران نے کہا۔ او ہاں، لیکن وہ نگرانی کیوں کر رہے تھے اور پھر واپس کیوں چلے گئے؟ جولیا نے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کے مطابق جیریمی ان کا آدمی تھا، ہم نے کرنل ریان کو بلا لیا تو جیریمی نے انہیں اطلاع دے دی ہوگی اور وہ باربرا اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ گئی۔ وہ شاید کرنل ریان سے وہ فارمولا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن کرنل ریان بغیر فارمولے کے آ گیا تو جیریمی نے انہیں اطلاع دی اور وہ لوگ یہاں پہنچ گئے، لیکن اس دوران ہم نے کرنل ریان سے جیریمی کو کال کرا کر اسے فارمولا لانے کا کہہ دیا، تو ان کا کام خود بخود ہو گیا۔ جیریمی فارمولے سمیت ان کے پاس پہنچ گیا اور نگرانی کرنے والے واپس چلے گئے کیونکہ ان کا کام ہو گیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، اگر جیریمی ان کا آدمی تھا تو اسے ہلاک کیوں کیا گیا؟ صالحہ نے کہا۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے جیریمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا ہو، عمران نے کہا۔ میں بتاتی ہوں،
انہوں نے لازماً یہ سوچا ہوگا کہ کرنل ریان سے اس جیریمی کا حلیہ وغیرہ معلوم کر لیا گیا ہوگا، اور اگر جیریمی ان کے ساتھ دارالحکومت جائے گا تو لازماً اس کی وجہ سے ان کے گروپ کو بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے جیریمی کو ہلاک کر کے گٹر میں ڈال دیا، جولیا نے کہا۔ لیکن پھر انہوں نے اس کی جیپ کیوں چھوڑ دی؟ صالحہ نے کہا۔ اس لیے کہ اس جیپ کے ذریعے بھی انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ ہوگی کہ ہم اس جیپ کو ٹریس کرنے اس گیسٹ ہاؤس تک پہنچ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، لیکن وہ فارمولے کی کاپی بھی تو کر سکتے تھے، اس طرح جیریمی کو بھی ہلاک نہ کرنا پڑتا اور ہم بھی مطمئن ہو کر واپس چلے جاتے، اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکتا کہ فارمولے کی کاپی کرانس بھی حاصل کر چکا ہے، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فارمولا ایسے کاغذ پر ہو کہ اس کی کاپی ہی نہ ہو سکتی ہو، یا وہ مائکرو فلم ہو اور یہاں اس کی کاپی کرنے کا انتظام نہ ہو، جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ صفدر نے ان کے ساتھ کمرے میں پہنچتے ہوئے کہا۔ باقی ساتھیوں کو بلاؤ، ہم نے فوری طور پر واپس جانا ہے، عمران نے صالحہ سے کہا تو صالحہ باہر کی طرف مڑ گئی، جبکہ عمران نے مختصر طور پر صفدر کو ساری بات بتا دی۔ ویری بیڈ، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بلیاں آپس میں لڑتی رہ گئی اور بندر روٹی لے اڑا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بار الٹا کام ہوا ہے کہ بندر آپس میں لڑتے رہے اور بلی فارمولا لے اڑی، عمران نے کہا تو سب اختیار ہنس پڑے۔ اب ہم کس چیز پر آرکن جائیں گے؟ یہ کاریں تو یہاں کی ہیں، صفدر نے کہا۔ کمال ہے، 7 والی کوٹھی میں رینوکا کے ساتھیوں کا ہیلی کاپٹر موجود ہے، وہ کب کام آئے گا؟ عمران نے کہا تو سب اس طرح اچھل پڑے جیسے انہیں اچانک کوئی بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔